السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بردانی، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، کل سے سوشل میڈیا پر دو بڑی اہم خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک خبر تو پرویز خٹک کے حوالے سے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور دوسری بڑی خبر شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے کہ وہ مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہنے والے۔ ان دونوں خبروں کی حقیقت کیا ہے؟ سمیر، یہ خبریں تو دونوں، حقیقت ان کی یہ ہے کہ دونوں خبریں درست ہیں۔ جناب پرویز خٹک صاحب جو ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے جب عمران خان صاحب کو خیر بات کہا۔ جی اچھا، یہ وہ لوگ تھے پرویز خٹک صاحب، انہیں عمران خان صاحب جیسے ہمیں نا جب تک امرود کاٹے نا تو ہمیں کیڑا نظر نہیں آتا، جی، پرویز خٹک جب تک عمران خان صاحب پہ برا وقت نہیں آیا تھا، پرویز خٹک کو کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ پشاور سے سب سے بڑے جلوس لے کے یہ آتے تھے عمران خان صاحب کے لیے، لیکن عمران خان صاحب پہ جیسے ہی برا وقت آیا، یار میں تو سلام پیش کرتا ہوں پھر شیر رشید کو اور فواد چودھری کو۔ اچھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں نا، یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، یہی نہیں باقی بھی جن میں فردوس عاشق وہاں یہ وہ سارے لوگ، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں شیر رشید صاحب نے آخری مومنٹ تک، یعنی کہ وہ بندہ انٹرویو دینے آیا وہاں بھی اس نے لتر کھائے ہیں، تب جا کے اس نے انٹرویو دیا ہے۔ آپ جی یہ پکی بات ہے کہ شیر رشید نے تھپڑ کھائے ہیں جب انٹرویو دینے بیٹھا نا وہ، تو وہ بعض چیزوں کے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کو وہاں بھی تھپڑ مارے گئے ہیں، اس کے عینی شاہدین موجود ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو جائے گی، تو اس کا مطلب شیر رشید جیسا بندہ جو ہے، جو بکاؤ مال ہے، جو طائفوں سے برا ہے، یار اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے۔ اور فواد چودھری کس چیز کی سزا لے رہا ہے؟ اب جو اسے کل دوبارہ گرفتار کیا گیا نا پرسوں، وہ اس بات پہ کیا گیا کہ اسے کہہ رہے تھے کہ تو فوری طور پر فلاں پارٹی میں چلا جاؤ اور فلاں سٹیٹمنٹس تم نے دینی ہے۔ اس نے کہا جی جو مجھ سے آپ نے کروانا تھا میں نے کر دیا، اور میں نے اپنی ذات سے بڑا کام میں نے کر دیا ہے عمران خان کو چھوڑ کے، اور جو اس کے بارے میں کہہ سکتا تھا، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرنے والا۔ اسے دوبارہ پکڑ لیے۔ پرویز خٹک وہ لوگ میں نے بتایا نا ایسے لوگ ہیں۔ اچھا، پرویز خٹک نے یہ اس کے حلقے میں گیا ہوں، پرویز خٹک کے جو جس حلقے سے یہ خود انتخابات لڑتے ہیں نا، دو حلقے ایسے ہیں جہاں یہ بہت مضبوط ہے پرویز خٹک اور اس کی فیملی۔ یہ جو اس کا آبائی حلقہ ہے نا، اس میں تو بہت زیادہ اس کا ووٹ بینک ہے، لیکن عمران خان سے بے وفائی کرنے کے بعد میں خود ان دنوں سے ابھی تک ادھر نہیں گیا اس کے حلقے میں، لیکن دوست بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے ووٹ پہ فرق پڑا ہے۔ اب یہ اگر یہ جو اس نے بنائی ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس کے ٹکٹ سے لڑتا ہے تو یہ نہیں جیتے گا، مطلب ہار جائے گا، بے شک معمولی مارجن سے ہارے۔ جی، یہ دوستوں کا تجزیہ ہے، لیکن میں تو دوسروں کے تجزیے پہ بلیو کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ باہر کیا اپنے حلقے سے اگر یہ جیت بھی جائے جو اس کا حلقہ ہے، تو بابا ایک سیٹ لے کے یہ کرے گا کیا اس سے حکومت بنا لے گا؟ یہ تو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ ایم پی ہو جائے اور اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا میں کوئی جھنڈے گاڑ لے، تو اب اس کے پاس اور جن لوگوں نے بیان دلوائے تھے یہ پھر ان کے پاس گیا ہے، یہ بیان نہیں دیتا تھا، یہ بھی نہیں دیتا تھا، اسے پتہ ہے اٹھا کے لے گئے تھے کسی دوست کے گھر، اور وہاں بڑی مختصر سی 1 منٹ کی بات ہوئی تھی، اور اس نے صرف اتنا کہا تھا کسی دوست کی بیٹھک میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، کہ میں پارٹی سے الگ ہو رہا ہوں۔ تو اب وہ اس کے بعد اس نے بڑی بڑی باتیں کی، اتنی بات کر دیتا تو کافی تھا، لیکن اس نے کہا کہ عمران خان میرے مقابلے میں آ کے دکھائے، میرے حلقے میں الیکشن لڑ کے دکھائے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، عمران خان کو ایسے شکست دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ کہ یہاں خیبر پختونخوا میں عمران خان کی پارٹی کی وجہ سے حکومت نہیں بنی تھی، میری وجہ سے PTI کی حکومت بنی تھی، بڑے بڑے۔ اب وہ شیر افضل مربت ہے اس کا نام، شیر افضل مربت نے وہاں جلسے کیے ہیں جو خیبر پختونخوا میں، ان کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں کہ یار وہ بندہ جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، مراد سعید اگر جلسے کرے نا تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی لینگویج ہے، خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی سروسز ہیں، وہ وفاقی وزیر رہا، اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے وہ پارٹی میں آتا ہے، اور عمران خان کو اپنی جوانی کے کوئی 8 10 20 سال دیتا ہے، تو لوگوں کی اس کے لیے تو ہمدردیاں ہیں۔ لیکن یہ شیر افضل مربت جو ہے، جب اس نے جلسے کیے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے بڑے جلسے، اگر مراد سعید آ گیا تو کیا ہو جائے گا۔ تو اب اس نے پھر وہ جو کوزی گر ہیں، کوزی گر سمجھتے ہیں آپ؟ وہ چاک ایک ہوتا ہے نا جس کو گھماتے ہیں اور وہاں سے پھر شکلیں بنائی جاتی ہیں، جی جی، مٹی کے برتن،
تو وہاں کوزیاں بنائی جاتی ہیں. تو وہ جو کوزی کر رہا ہے نا, جس کے پاس چاک ہوتا ہے اور جس پہ وہ خام مٹی رکھ کے تو مختلف چیزیں بناتا ہے, تو اس نے کہا کہ میرا تو تم نے حلیے بگاڑ دیا ہے, مجھے بنایا تو تم نے ٹینڈ ہے, لیکن یہ کیسی ٹینڈ بنا دی ہے میری. تو ان کوزی کروں سے اس نے شکایت کی ہے کہ آپ دوبارہ سے مجھے چاک پہ چڑھائیں اور دوبارہ سے میرا کچھ بنائیں. تو پھر کوزی کروں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں پیپلز پارٹی میں ہم شامل کروا دیتے ہیں. ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, اور پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہے نا 10 جلسے کیے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا میں, اور وہ 10 کے 10 جلسے جو ہیں وہ مثالی جلسے ہیں, بڑے جلسے ہیں. یہ ایک تو یہ خبر درست ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں پرویز خٹک صاحب تو پورے تلے بیٹھے ہیں اب بوشو بن کے, وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں. دوسرا جو شاہد خاقان عباسی کا آپ نے کہا, شاہد خاقان عباسی کا رونا دھونا بڑا یار جینون ہے. آپ بھی جب میرے منہ سے باتیں سنیں گے آپ کے اپنے آنسو نکل آئیں گے کہ شاہد خاقان عباسی کا دکھڑا کیا ہے. اچھا, لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس پہ بڑے احسانات کیے ہیں. مسلم لیگ نون نے اسے جب نواز شریف صاحب نااہل ہو کے گئے, جب انہیں سزا ملی, جب آپ پتہ نا آپ ڈرائی کلین کیا جا رہا انہیں سزا میں, جب یہ سزائیں ہوئی تھی نا, تو میاں صاحب کو 2017 سے جب اقتدار سے نکالا گیا تو 2018 تک جو عبوری دور تھا اس میں پھر شاہد خاقان عباسی کو میاں نواز شریف صاحب کی جگہ پہ وزیر اعظم بنایا گیا تھا. تو پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو بڑی عزت دی ہے انہیں, ہم نے تو وزیر اعظم بنا دیا تھا نواز شریف کی سیٹ پہ انہیں, حالانکہ ہمارے پاس تو جناب اس وقت بھی یہ بڑھاوا موجود تھا نا, یہ دھیلے کی کرپشن والا, تو اسے نہیں بنایا تھا ہم نے. ہمارے پاس بڑے پارٹی کے وفادار لوگ موجود تھے, لیکن ہم نے اسے بنایا تھا. اس سے بڑی اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اگر اس نے پارٹی کے لیے کچھ کیا تو. لیکن اس کا رونا جو ہے نا, جو ہم نے داستان اپنی سنائی, آپ کیوں روئے, میں اگر بتاؤں تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے. وہ کہتا ہے کہ جتنی کرپشن شہباز شریف نے کی تھی نا, میں نے اس سے آدھی کرپشن کی تھی. تو شہباز شریف نے اپنی اور اپنے بچوں کی کرپشن جو ہے وہ معاف کرا لی ہے. اس کا رونا ایک ہی ہے. کہتا ہے کہ انہوں نے ٹل لگا کے ڈیل کی اداروں کے ساتھ اور اپنی کرپشن انہوں نے معاف کرا لی. 1100 ارب روپے کے جو قرضے تھے, کرپشن کے کیسز تھے, وہ معاف کروا لیے. میرے قرضے انہوں نے کیوں نہیں معاف کروائے, لے جی یہ اس کا رونا ہے. وہ کہتا ہے میں پارٹی سے شدید ناراض بیٹھا ہوں, میں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہاں تک قربانی دی ہے کہ میں میاں نواز شریف کی جگہ پہ وزیر اعظم بھی بن گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ پی آئی اے کو ڈبو دو, میں نے ڈبو دی پی آئی اے. انہوں نے کہا فلاں چیز کو باڑ کے رکھ دو, کہتا ہے میں نے سب کو باڑ کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے میں نے اتنی قربانیاں دیں اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے, میرے کیسز کا کسی سے بات تک نہیں کی. میری بھی ساتھ ڈیل کروا دیتے, جو دوانی چوانی لگنی تھی وہ تو میری لگنی تھی نا. آج میں بھی آپ لوگوں کی طرح ویسٹ کوٹ پہن کے تقریریں کر رہا ہوتا, میرے کیس وہیں کے وہیں لٹکے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے کیس معاف کروا لیے. اب اس نے دھمکی دے دی ہے کہ میں نے مسلم لیگ نون ہی چھوڑ دینی ہے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے بیچارے کہ کتنی جینون اس کی پریشانی ہے کہ اس کے کیسز وہاں کے وہاں لٹکے ہوئے ہیں. اور نون لیگ والے جب بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جلسے میں اپنی سیٹ چھوڑ دی تھی تمہیں, وزیر اعظم کی سیٹ تمہارے لیے نواز شریف نے چھوڑ دی تھی, فلاں جگہ پہ ہم نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا. وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ وفا نہیں کی, میں نے شہباز شریف کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, ان کی کرپشن کے کیسز جو تھے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جب اس کا پوری وزیر اعظم تھا یہ اس نے بہت کچھ کیا. تو کہتا ہے جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس زمانے میں میں نے ان کی دیہڑیاں لگوائی تھیں, تو میں نے بھی چھوٹی چھوٹی دیہڑیاں لگوا لی, 10 15 15 20 ارب روپے کی. کہتا ہے وہ میری جو دیہڑیاں ہیں وہ اٹکی ہوئی ہیں اور جو ان کی ہیں وہ معاف ہو گئی ہیں. اچھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کا دکھڑا سن کے میرے قارئین کے آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوں گے, لیکن شاہد خاقان عباسی کو ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ آپ سے بڑا تھا مسلم لیگ نون میں, وہ کیا نام ہے, چوری نثار احمد خان. چوری نثار احمد خان نے جب وہ وفاقی وزیر تھا تو اس کی آنیاں جانیاں بڑی تھی, وہ نواز شریف کو بھی جواب نہیں تھا, جواب دہ نہیں ہوتا تھا. وہ جب اس کا جی چاہتا تھا عمران خان کو کال ملا لیتا تھا, خان کو ریلیف دے دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. اس پہ الزامات بھی تھے اور وہ کہتا تھا خان میرا کلاس فیلو ہے. عمران خان کی بات کر رہا ہوں جی, تو میں اپنا حق دوستی نبھاتا ہوں. تو انہوں نے بے پناہ دفعوں سے کہا کہ خان کو کبھی کہہ کہ ہمارے لیے بھی حق دوستی نبھاؤ نا. القصہ کوتا چوری نثار علی خان صاحب نے پھر پارٹی چھوڑی. ایک وقت آیا جب پارٹی پہ کڑا وقت آیا نواز شریف پہ, انہوں نے بھی چھوڑ دی. اور پھر آپ نے اس کا حال دیکھا کہ قومی اسمبلی کی نشست تھی, یہ ہار گئے تھے. 122 اسمبلی کی نشست جیتے, اس کا حلف نہیں اٹھایا انہوں نے. انہیں بڑے گلے تھے ان لوگوں سے جو ڈوریاں نہیں ہلاتے اور جو کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ
گالی کو نہیں، تو ہی وزیر اعظم ہے وغیرہ وغیرہ. چودھری نثار کو بہت بڑے بڑے خواب دکھائے گئے تھے. تو چودھری نثار جب اپنی سیٹ سے ہار گیا نا تو تب اسے اپنی اوقات کا پتہ چلا کہ میں یہ ہوں. تو پرویز خٹک ہو یا شاہد خاقان عباسی ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو بے ڈار پرندے ہوتے ہیں، ڈار سمجھتے ہیں آپ، پرندوں کا ایک جو غول ہوتا ہے اسے ڈار کہتے ہیں ہماری زبان میں. تو جب ڈار اڑ رہی ہو، جو لوگ اس سے، جو پنچھی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ حوادث کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ چھوڑ تو دیں، پہلی بات تو یہ دیکھنا کہ اب جائیں گے کہاں. مطلب سوچنے والی بات یہ ہے. اب چودھری نثار کا تو بیچارے کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے. جب عمران خان اسے کہتا تھا کہ آ جاؤ تم، تب چودھری نثار صاحب اڑ گئے تھے. انہوں نے کہا یا تو مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بناؤ پھر میں آتا ہوں، یا پھر مجھے قومی اسمبلی کی دوبارہ نشست سے جتواؤ اور وفاق میں مجھے پھر شاہ محمود قریشی کی جگہ دو. میں اس سے کم پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن دال نہیں گلی چودھری نثار صاحب کی. تو چودھری نثار صاحب آپ آج کہاں بیٹھے ہیں؟ اب دوبارہ اس غبارے میں جتنی مرضی ہوا آپ بھر لیں چودھری نثار والے، وہ غبارہ پھٹ تو سکتا ہے لیکن پھول نہیں سکتا. چودھری نثار والی کہانی ختم ہو گئی ہے. ایک رسک ہے اس دفعہ پرویز خٹک کا، اس بیچارے میں ہوا بھری نہیں جا سکتی کیونکہ اس غبارے میں گنجائش نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ بڑا بے شرم آدمی ہے شیر افضل مروت. اس نے کہا تھا، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں عمران خان کی پارٹی توڑ دینی ہے، میں نے اس کی کمر توڑ دینی ہے. وہ تو اپنے وزن سے، اپنی طاقت سے گنا نہیں توڑ سکتا. تو اب وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ بیچارے جو گنا توڑنے کی، یہ علی شیر افضل مروت کا ہے جو گنا نہیں توڑ سکتا. اب وہ وہاں کون سے آپ پہاڑ توڑ لے گا، کیا توڑے گا وہاں پہ، کیا اکھاڑے گا، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اعلان تو کریں کہ میں نون لیگ کو چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس بندے کی کیا کتیا ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو عزت ہے، میاں صاحب میرے خیال کے مطابق میاں صاحب نے اسے بلایا تھا اپنے پاس، یہ گیا نہیں اپنی اکڑ کی وجہ سے. تو میں تو کبھی بھی ڈرٹی پالیٹکس ہے نون لیگ کی، میں کبھی بھی اس کا حمایتی نہیں رہا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ نون لیگ کی پالیٹکس، لیکن جو بھی ہے یہاں پہ سرمایہ کی پالیٹکس ہے. میاں نواز شریف نے بے پناہ سرمایہ لگایا، چھانگا مانگا سے لے کر اب تک اربوں خربوں روپے اس نے کھلا دیے. تو بابا یا تو تم بھی حوصلہ کرو نا، تمہارے پاس بھی بڑے پیسے ہیں، ملک کو تم نے بھی بڑا لوٹا ہے، بلیو ایئر کو بیچو، پی آئی اے کا تم نے بیڑا گرک کیا ہے. جو پی آئی اے کو بیڑا گرک کر کے پیسے کمائے آپ لگاؤ نا پھر، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ تم کیا کر سکتے ہو پالیٹکس میں. تو اپنے حلقے کی نشست جیتنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے. یہ میری بات لکھ لیں. اگر نون لیگ اسے ٹکٹ نہیں دیتی تو شاہد خاقان عباسی ہو، چودھری نثار ہو، اور پھر سب سے بڑا تمن خان جو ہے پرویز خٹک. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حلقے میں اس کی بڑی منتا تھی، اس کی بڑی جے جے کال تھی، بڑا ووٹ بینک تھا اس کا پرویز خٹک کا. شاہد خاقان عباسی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. چودھری نثار کا بھی کوئی ووٹ بینک نہیں تھا. یہ اس وقت تک تھا، لگ ایسے رہا تھا جب تک یہ نون لیگ میں تھا. تو چودھری نثار کا اس کے حلقے میں وہ جاتے ہی نہیں تھا، ایسا فرعون بنا ہوا تھا اپنے حلقے میں. چودھری نثار اپنے حلقے کے لوگوں سے نہیں ملتا تھا. میں نے بتایا نا کہ وہ نواز شریف کو جواب دے نہیں تھا، میاں صاحب کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. وہ اپنی مرضی سے جب جی چاہتا تھا عمران خان سے فون پہ رابطہ کر لیتا تھا. تو وہ جب وزیر خارجہ کے طور پر، وزیر داخلہ کے طور پر جب پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا تو ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا، کسی سے نہیں لیتا تھا. اتنا طاقتور بندہ تھا اپنی پارٹی میں. جب پارٹی سے نکلا ہے تو وہ اپنے گھر میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، بک ہو گیا اپنے گھر تک چودھری نثار علی خان. 2 جرنیل اپنے گھر کے، جناب میں فلاں کا سالہ ہوں اور فلاں کا بہنوئی ہوں. تو کدھر گئے تمہاری وہ ساری اکڑ، کدھر گئے وہ تمہاری آرمی کے لنکس؟ گھر بیٹھا ہے. شاہد خاقان عباسی کو بھی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کیونکہ نون لیگ نے اسے عزت زیادہ دے دی تھی. میاں نواز شریف کے بعد اسے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا تھا، تو وہ عزت اسے بچ نہیں رہی. تو لیکن رونا کتنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رونا اس کا یہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کرا لیے، میرے کیسز معاف کیوں نہیں کروائے. تف ہے تم سب پر، اس پر بھی جو انگلی لہرا کے کہا کرتا تھا کہ ہم پہ دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے، اور تف ہے تم پر بھی. لعنت ہے ان سب پر جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے، اور پھر ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جو پھر ان کو ووٹ دے دیں، ان لٹیروں کو. وہ شاہد خاقان عباسی ہو یا کوئی بھی ہو جس نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے. تو شاہد خاقان عباسی کا میں نے بتا دیا کہ اندر کا رونا کیا. اس کا رونا یہ ہے کہ میرے کیسز کیوں نہیں معاف کروائے. جی یہ اس کا رونا ہے. خیر ان لوگوں کی ٹگے ٹنڈ عزت ہونے والی ہے. یہ لکھ لیجئے، اگر پرویز خٹک پیپلز پارٹی میں نہیں جاتا تو مجھ سے لکھوا لیں، یہ اپنے حلقے کا انتخاب بھی ہار جائے گا. خیبر پختونخوا بہت بڑا صوبہ ہے
اور وہ غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ احسان فراموش نہیں ہیں, وہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں. اور انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ کیا ہے اس کا بھی دکھ ہے خیبر پختونخوا کو. لیکن انہیں زیادہ دکھ جو ہے وہ مراد سعید کا ہے کہ مراد سعید کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہے. یہ ہمارا بیٹا ہے, ہماری دھرتی کا بیٹا. عمران خان ان کا بیٹا نہیں ہے, وہ تو میاں والی کا ہے, اور میاں والی اتفاق سے پنجاب میں آتا ہے. تو جو مراد سعید ہے یہ خیبر پختونخوا کا بیٹا ہے, یہ ان کی دھرتی کا بیٹا ہے. اس کا دکھ ان سے سہا نہیں جا رہا. مراد سعید کے پیچھے وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں. تو مراد سعید کے جو ماننے والے ہیں, اس کو محبت کرنے والے ہیں, وہ اس دفعہ ان کا کیمپ اکھاڑ دیں گے. آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے کیمپ اکھاڑ کے لے جائیں گے وہ. تو یہ جو ڈرٹی پالیٹکس انہوں نے شروع کی ہے, ضمیر خریدنے کی ادھر کے بندے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, آنے والے چند دنوں میں ایک اور تماشا ہونے والا ہے. جو لوگ میاں صاحب کو سمجھتے تھے نا کہ میاں صاحب کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, مطلب جہانگیر ترین کا کھل کے نام لیتا ہوں, اس نے بڑا میاں صاحب کے نا گھر ایون فیلڈ میں چکر لگائے, بار بار ہر روز میاں صاحب کے پاس جاتا تھا. میاں صاحب میں عمران خان کا بیڑا غرق کر رہا ہوں. میاں صاحب بڑے شاباش دیتے تھے, تھپکی دیتے تھے, فلانے نے ملایا فلانے. اس نے میاں صاحب کو بتایا میں نے اس کی پارٹی ختم کر دی ہے. اچھا میں ہوں تیارہ کمانا ہے, تینج کر دینا, یہ کر دینا ہے. اچھا میاں صاحب جب آ گیا نا پاکستان, اور یہ یوں سمجھے مذاق میں بات کرو, یہ سارا تیارہ لے گیا نا جتنی بھی اس کے پاس سواریاں تھیں, یہ رائمنڈ چلا گیا. تو میاں صاحب نے کہتے ہیں میاں صاحب جنیاں بھی سواریاں نے سارے نو ٹکٹ دیو. میاں صاحب نے کہا کس چیز کا ٹکٹ چاہیے؟ میں تو لاہور چڑیا گھر کا ٹکٹ دے سکتا ہوں تمہیں. اس نے کہا نہیں, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ. اب یہ 20 سے 25 MNAs کے ٹکٹ مانگ رہا ہے اور 40 MPs کے ٹکٹ مانگ رہا ہے. میاں صاحب نے کہا اپنی شکل بھیج دوں, تیرے نالوں چنگی میرے منشی کول پینسل ہے, تو کر کی رہے ہیں. تو یہ بڑھاوا جو سمجھتا تھا کہ میں نے عمران خان کو بڑا نقصان پہنچایا, اس کی پارٹی کو نقصان پہنچایا, یہ جہانگیر ترین کی بات کر رہا ہوں, وہ علیم خان کہ مجھے ایاز صادق کے حلقے سے مسلم لیگ نون ٹکٹ دے گی, یہ بات آج مجھ سے لکھوا لیں. ابھی کل انہوں نے دوبارہ سے وہ دی ہے ان کو اپنی فرض دی ہے کہ یہ اس حلقے میں ہم فلاں فلاں بندہ, میری بات لکھ لے کہ میاں نواز شریف کے گھر سے انہیں خیر نہیں ملنے والی. میاں نواز شریف کسی کا سگا نہیں ہوتا, تو ان کو اس نے 40 سیٹیں دے دینی ہیں. اور یہ تو 2-3 سیٹوں کی اوقات تھی ان کی, 2-3 سیٹیں مانگتے تو شاید میاں دے دیتا. یاد رکھیے گا نون لیگ کی ایڈجسٹمنٹ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف اگر سرے چڑھنی ہے تو وہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ چڑھنی ہے, وہ بھی 3-4 سیٹوں پر, 3-4 قومی اسمبلی کی اور 3-4 صوبائی اسمبلی کی, بس اس سے زیادہ نہیں. اس کے علاوہ نون لیگ نے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی. یہ میری بات آج کی لکھ لیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جہانگیر ترین کو میاں صاحب نے 7 نشستوں کا کہہ دیا, کوئی کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے 5 نشستوں کا کہہ دیا قومی کی, اور 14 نشستیں صوبائی کی فائنل ہو گئی ہیں, یہ سب بکواس کر رہے ہیں. کسی کا تجزیہ درست نہیں ہے. میاں نواز شریف اس کی کھلڑی میں کسی کے ساتھ وفا کرنا ہے ہی نہیں. میاں نواز شریف اس سے وفا کرنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی. یہ ہمیں خام خیالی ہے. اور باہر کیا, جو بندہ اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کرے. میں نے پہلے بتا دیا, وہ چور نثار ہو, وہ شاہد خاقان عباسی ہو, ان کو بھی لوگ جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں. اور جو لوگ عمران خان کے ساتھ بے وفائی کر کے گئے ہیں, یہ اپنے اپنے حلقوں سے نہیں جی سکیں گے, چاہے وہ پرویز خٹک ہو, چاہے وہ فواد چودھری ہو, چاہے وہ شیر رشید ہو. شیر رشید بھی اپنی دونوں راولپنڈی کی نشستیں ہارے گا اس دفعہ. وہ کوئی بھی ہو, جس بندے نے, شاہد خاقان عباسی کا آپ حشر دیکھیں گے, جن لوگوں نے اپنی پارٹی سے بے وفائی کی ہے وہ کہیں سے بھی نہیں جیتیں گے. اور حیران کن بات کہ پرویز الہی صاحب اس وقت مرکزی صدر ہیں PTI کے, انہوں نے PTI سے بے وفائی نہیں کی, لیکن اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ جو ان کی تھی کاف لیگ, اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے. یہ اس دفعہ آنے والا جو الیکشن ہے, پہلی بات وہ الیکشن میں ہوں گے نہیں, اگر ہوتے بھی ہیں تو لکھ لیجئے کہ وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. پورے پنجاب سے 1 سیٹ چودھری پرویز الہی کے نام پر نہیں نکلے گی, یہ پکی بات ہے, یہ آپ لکھ لیں. وہ PTI کے صدر کی حیثیت سے لڑیں, وہ یا صدر پاکستان کی حیثیت سے لڑیں, کسی حیثیت سے لڑیں, اس دفعہ ان کو کوئی سیٹ نہیں ملنے والی. تو پھر وہی بات کہ جس نے اپنی پارٹی سے وفا کی ہے, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ PTI ہو, جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اس کو کارکن جو ہے کہیں نہ کہیں نواز دیتے ہیں. اس حلقے کے ووٹر, اس حلقے کے عوام اسے نواز دیتے ہیں. لیکن جو بندہ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتا, جیسے آج ہمارے لطیف کھوسہ صاحب پریس کانفرنس, ان کی یاد ہے نا کہ وہ بھی PTI میں جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں. اور دوسرا جناب اعتزاز احسن صاحب, ایسے لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں ان کی کہیں ایک ٹکے کی عزت نہیں رہتی. یہ آپ نے دیکھنا ہے پرویز خٹک کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے انتخابات میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور آپ نے ایک مرتبہ پھر دیکھنا ہے کہ چوری نثار کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.